बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया, वोटर्स को बुनियादी हक से महरूम रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस में इजाफी नोट। 4 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट में कहा गया, ये सिर्फ मखसूस नशिस्तों का नहीं, असल स्टेक होल्डर्स वोटर्स के आईनी हकूक का केस है। बादियो नजर में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मकसद किसी सियासी जमात को इंतखाबात से बाहर करना नहीं था। सुप्रीम कोर्ट फैसले की गलत तशरीह से बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से निकाला गया। वकील इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को आजाद हैसियत देने का फैसला आरोज पर डालने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल से अवामी अहमियत के कई सवालात ने जन्म लिया। आम इंतखाबात से पहले और बाद में आने वाली शिकायत की मुकम्मल तफसील फराहम की जाए। एजेंसियां आला अदलिया और मातहत अदलिया के किसी भी जज या अमले से राब्ता ना करें। वज़ीर आज़म ऑफिस, IB और ISI समेत तमाम एजेंसियों को हिदायत जारी करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जजेस अपने मोबाइल में हर कॉल को रिकॉर्ड करें। लाहौर हाई कोर्ट का अदलिया में मुदाखलत पर बड़ा फैसला, 5 SOPs जारी कर दिए। अदालत का ATC जजेस को 9 मई केसेस का तरजीही बुनियादों पर फैसला करने का हुक्म। IG पंजाब भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत रोकने के लिए हिदायत जारी करें। सरगोदा में इंसदाद दहशतगर्दी के जज को हिरासा किए जाने के खुद नोटिस केस के उबूरी हुक्म में अदालत ने कहा, ATC की सिक्योरिटी पर कोई भी इक़दामात मुतल्लिका जज से मुशावरत के बगैर नहीं किए जा सकते। ATC जज सरगोदा के मामले पर अदालती अमला तफ्तीश में मुकम्मल ताउन करे। तफ्तीशी अफसर तफ्तीश की वीडियो रिकॉर्ड करके हाई कोर्ट को फराहम करे। 8 जुलाई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम फौज की नहीं हमारी ज़रूरत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, ऑपरेशन से कोई नकल मकानी नहीं होगी, ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किया जाएगा। उम्मीद थी अफगान हुकूमत हमसे ताउन करेगी, मगर तालिबान अस्करियत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नजर नहीं आए, क्योंकि वो उनके इत्तेहादी थे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अस्करियत पसंदों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। चीन की तरफ से ऑपरेशन शुरू करने का कोई दबाव नहीं। बानी PTI की रिहाई में हमारे लिए कोई खतरा नहीं। कल का जो बजट इस फॉर्म 47 की हिकूमत ने पास कराया, ये इकोनॉमिक हिटमैन का बजट है, ये पाकिस्तान की अवाम पे कातिलाना हमला है। ये बजट फॉर्म 47 के वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एडमिट किया है, ये IMF का बजट है। मोहसिन नकवी जो वजीर दाखिला है, इन्होंने 450 अरब रुपए की गंदम इम्पोर्ट की, बड़े लोगों ने उस पर कमीशन मारा। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई, वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। अब हुकूमत ये कह रही है कि हम लोग गंदम एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर से इंपोर्ट पे कमीशन और अभी एक्सपोर्ट पे मजीद कमीशन। अमरीकी करारदाद में मुदाखलत की क्या बात है? पूरी दुनिया इंतखाबात पर मोतरज़ है। PTI को उसका मैंडेट वापस मिलना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत ने अपोजिशन से करारदाद इसलिए शेयर नहीं की कि उनका झूठ पकड़ा जाता। एक सवाल के जवाब में बोले, मसरूफियात के बायस पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया। T20 वर्ल्ड कप का ताज किसके सर सजेगा? फाइनल में जनूबी अफ्रीका और भारत में जंग। भारत की पहले बैटिंग बड़ा हदफ दे दिया। पूरे टूर्नामेंट में ना चलने वाले विराट कोहली चल पड़े, शानदार 50 स्कोर की। शिवम दुबे की भी जिम्मेदाराना बैटिंग, अक्षर पटेल की भी 47 रन की इनिंग्स। रोहित शर्मा, पंत और सूर्या कुमार फ्लॉप। भारत जीता तो 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। जनूबी अफ्रीका ने ट्रॉफी उठाई तो तारीख रकम करेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का हुकूमती अखराजात में कमी और हुकूमत का हजम कम करने के लिए बड़ा कदम। PWD की तहलील पर अमल दरामद शुरू। वज़ीर आज़म ने कहा, फिल फॉर PWD की तहलील का अमल शुरू किया जाए। तहलील के अमल के दौरान मुलाजिमीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। PWD के असासाजात के रिकॉर्ड को मुकम्मल तौर पर डिजिटाइज किया जाए। इस हवाले से जारी अमल की निगरानी मैं बज़ाते खुद करूँगा।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور نواز شریف کی زیر صدارت 5 گھنٹے طویل اجلاس. مری ڈیولپمنٹ پلان کی منظوری. راولپنڈی تا مری ٹورسٹ گلاس ٹرین پروجیکٹ بنے گا. مری روڈ پر ہائی رائز ہوٹل بلڈنگ ہٹانے کا فیصلہ. جی پی چوک سے ہوٹل متبادل مقام پر منتقل کرنے کی تجویز پر اتفاق. غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دینے والے حکام کے خلاف کارروائی کا اصولی فیصلہ. نواز شریف نے کہا غریب آدمی کو تنگ نہ کیا جائے, حکومت سٹال خود لگا کر دے. مریم نواز بولی مری شہر پہلے سے بہت بہتر ہو چکا ہے, عوام کے لیے بہترین بنائیں گے. شدید گرمی اور حبس کے بعد بادل برس پڑے. لاہور میں تیز بارش, مختلف علاقوں میں پانی جمع, سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. بارش کے بعد پانی بھی نکل گیا. مرید کے کاہنا میں بھی بادل برسے. مختلف شہروں میں مزید بارشوں کی پیش گوئی. آزاد کشمیر میں بھی بارش, موسم خوشگوار ہو گیا. ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی موسلا دھار بارش. کراچی والوں کے لیے بھی اچھی خبر, شدید گرمی کی لہر کا خاتمہ متوقع. سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان. بڑھتی طغیانی کے باعث سمندر میں نہانے پر مکمل پابندی. دفعہ 144 نافذ, پابندی 27 جولائی تک لگائی گئی ہے. سندھ حکومت کی اگست 2023 کے اشتہارات کے مطابق 54,000 سے زائد بھرتیاں قلعدم قرار. سندھ ہائی کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا. لکھا مستقبل میں واک ان انٹرویو کی بنیاد پر بھرتیاں نہیں کی جائیں گی. سندھ حکومت بھرتیوں سے متعلق بنائے گئے قوانین کے مطابق نئی بھرتیاں یقینی بنائے. گریڈ 1 سے 4 اور 5 سے 15 کی پوسٹوں پر ذیلی بنیادوں پر بھرتی کی جائے. میں جن کے اوپر بہیمانہ تشدد ہوا, جو آج مقدمے سہ رہے ہیں, جو تحریک انصاف کے لیے جو ہے جن کی قربانیاں ہیں, ان کو آپ نے جو ہے وہ کہ یہ سارے چوہے اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان سے قد کے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں. ساری جو اس وقت جو قیادت ہے تحریک انصاف کا, یہ جو گروپ ہے حامد خان گروپ, اس کی کوشش یہ ہے کہ یہ چونکہ خود چوہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑا آدمی تحریک انصاف میں نہ آئے تاکہ ان کی چاندی چلتی رہے. فواز چودھری کے حامد خان اور رؤف حسن پر الزامات کی بوچھاڑ. کہا دونوں تحریک انصاف کو کھا رہے ہیں, ان سے جان چھڑانے تک اپوزیشن کا کردار ادا نہیں ہو سکتا. یہ چاہتے ہیں ان کے قد سے بڑے لوگ پی ٹی آئی میں نہ آئیں. تحریک انصاف میں دھڑے بندی کی افواہیں. بانی پی ٹی آئی کا نوٹس, فارورڈ بلاک بنانے والے اراکین کے نام مانگ لیے. پارٹی ڈسپلن پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت. خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم. آئندہ ملاقات میں فارورڈ بلاک میں ملوث اراکین کے نام پیش کرنے کی ہدایت. انسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے, جواب غلط نہیں آنا چاہیے. تو جائے کہ وہاں پر لوگوں کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ لوگوں کو گندی ننگی گالیاں دیں, لوگوں کے والدین کے نام لے لے کر ان کے اوپر نعرے بازی کر کے کس کر بےہودہ نعرے کسے. کیا یہ اجازت دے دی جائے کہ پوری پارلیمنٹ کو, پوری اسمبلی کی پروسیڈنگ کو ہوسٹیج کر لیں اور وہاں پر کسی ایک وہاں پر آپ کوئی اور آواز ہی نہ سن سکیں سوائے ان بےہودہ نعروں کے. اٹ از پارلیمنٹری. یہ کوئی جلسہ نہیں ہے, یہ کوئی کنٹینر نہیں ہے. This is house and I am the speaker of this house. I will maintain the order. Mind it. اسپیکر پنجاب اسمبلی اپوزیشن کے رویے پر بھڑک گئے. ایتھکس کمیٹی بنانے کا اعلان. ملک احمد خان نے کہا احتجاج غلیظ گالیوں تک پہنچ چکا, ایوان کے اندر ہلڑ بازی برداشت نہیں. ارکان کے اہل خانہ کو گری ہوئی باتوں سے نشانہ بنایا جا رہا. اپوزیشن کی حرکتوں کو بہت برداشت کیا, ماحول کسی صورت خراب نہیں ہونے دیں گے. ادھر پنجاب اسمبلی نے بجٹ منظور کر لیا. امریکی قرارداد کے خلاف بھی قرارداد منظور. حکومتی رکن احسن رضا خان نے قرارداد پیش کی. کہا گیا امریکی قرارداد پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اسپیکر صاحب کو مخاطب کر کے یہ کہوں گا کہ آپ ان آقاؤں کو کیوں خوش کر رہے ہیں. آپ اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں, اور آج ہم جب گئے اور ہمارے ڈپٹی اپوزیشن لیڈر کو اندر نہیں جانے دیا, کل ان کو باقاعدہ روکا گیا. پھر اب مجھے یہ بتا دیا جائے
کہ کیا اپوزیشن کا احتجاج حق نہیں ہے؟ پنجاب میں اپوزیشن نے اپنی اسمبلی لگا لی، 11 ارکان کی معطلی پر اپوزیشن کا دھرنا، اسمبلی کے مرکزی دروازے پر شدید احتجاج اور نعرے بازی۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر نے کہا، ہمارے 11 لوگوں کو معطل کر کے غیر آئینی اقدام اٹھایا گیا، اسپیکر پارٹی بن چکے ہیں، وہ ہمارے تمام 107 ارکان کو ہی معطل کر دیں۔ اپوزیشن کا مرکزی داخلی دروازے پر علامتی اجلاس، سنی اتحاد کونسل کے وقاص مان نے اسپیکر کی کرسی سنبھالی۔ علامتی اجلاس میں قراردادیں بھی منظور کی گئیں۔ اپوزیشن کا معطل ساتھیوں کی فوری بحالی کا مطالبہ، 2 گھنٹے بعد اپوزیشن نے اپنا اجلاس ختم کر دیا۔ قانون کا طے شدہ اصول ہے کہ جرم پر ایک سے زیادہ بار مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ ایک واقعے کی متعلقہ پولیس اسٹیشن کے سوا کوئی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شیخ رشید کے خلاف کراچی میں درج مقدمہ خارج کر دیا۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا، آئینی عدالتوں کی ذمہ داری ہے شہریوں کے حقوق کا تحفظ کریں۔ سیاسی جماعتیں حکومت میں ہوں تو سیاسی مخالفین پر بے بنیاد کیس بناتی ہیں۔ سیاسی مخالفین پر ایک ہی الزام پر ملک کے مختلف حصوں میں مقدمہ درج کرائے جاتے ہیں۔ سیاسی مخالفین کو ایسے ٹارچر کرنا سپریم کورٹ کے طے شدہ اصول کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم وفد کی ملاقات۔ اسلام آباد میں ہونے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ ذرائع کے مطابق ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی۔ بجٹ منظور ہوتے ہی آئی ایم ایف کا ڈو مور کا مطالبہ، 10 جولائی سے پہلے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کا کہہ دیا۔ سخت معاشی فیصلوں پر پاکستان کی تعریف، بجلی مہنگی کرنے کے لیے نیپرا فیصلے پر فوری عمل درآمد کا خواہاں۔ آئی ایم ایف وفد کا جولائی کے دوسرے ہفتے میں پاکستان آنے کا امکان، نئے قرض پروگرام کے لیے پیشگی شرائط پر عمل درآمد کرنے کی شرط رکھ دی۔ جائیدادوں کی فروخت پر پہلی بار فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ۔ بجٹ میں پراپرٹی کے الاٹمنٹ اور انتقال پر فائلر کے لیے 3% اور نان فائلر کے لیے 5% ایف ای ڈی عائد۔ قومی اسمبلی سے منظور ہونے والا فائنانس بل صدر کو بھجوا دیا گیا، دستخط کے بعد نافذ ہو جائے گا۔ بلڈر اور ڈیولپرز پر بھی ٹیکس عائد۔ سرونگ اور ریٹائرڈ وفاقی اور صوبائی ملازمین، مسلح افواج اور جنگ میں زخمی ہونے والوں کے غیر منقولہ جائیداد کی فروخت اور انتقال پر ایڈوانس ٹیکس ختم۔ 56 لاکھ سے زیادہ کمانے والوں کے لیے انکم ٹیکس 45 سے کم کر کے 40% کر دیا گیا۔ 1 کروڑ سالانہ سے زیادہ کمانے والوں کے لیے انکم ٹیکس پر 10% سرچارج عائد۔ پاک بحریہ میں خواتین کی بڑھتی شمولیت قابل تحسین ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کا مڈ شپ مین کی پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان نیول اکیڈمی معیاری تربیت فراہم کر رہی ہے، کیڈٹس جدید ٹرینڈ سے خود کو آراستہ رکھیں۔ مسلح افواج دہشت گردی سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کو اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی چیلنجز کا سامنا ہے، کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت ہم تیار ہیں۔ اور ٹی وی اور فلم کے مقبول اداکار شکیل کی پہلی برسی، کئی ڈراموں میں یادگار کردار نبھائے۔